100 لوگوں کا قاتل بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہوا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک، دو نہیں بلکہ 100 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، تو یہ واقعہ آخر تک ضرور سنیے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے۔ وہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بے گناہ انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ غصہ اس کی عادت بن چکا تھا، ظلم اس کی پہچان بن گیا تھا، اور گناہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا۔ لیکن ایک دن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ راتوں کو سکون سے سو نہیں پاتا تھا۔ ہر طرف اسے اپنے گناہ ہی گناہ نظر آتے تھے۔ اس نے خود سے سوال کیا میرے جیسے گناہگار کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے؟ یہ پہلی بار تھا جب اس کے دل میں سچی توبہ کا خیال آیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ بتاؤ جو مجھے اللہ کی رحمت کے بارے میں بتا سکے۔ لوگوں نے اسے ایک بہت عبادت گزار راہب کا پتہ بتایا۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا اور نہایت عاجزی سے پوچھا، میں 99 لوگوں کا قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے بغیر سوچے جواب دیا، نہیں، تمہارے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہ شخص ٹوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے لیے امید کا ہر دروازہ بند ہو گیا ہو۔ غصے نے ایک بار پھر اس پر قابو پا لیا اور اس نے اسی راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے قتل 100 ہو چکے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار بھی اسے سکون نہ ملا، بلکہ اس کے دل کی بے چینی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ اسے صرف ایک چیز چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کی معافی۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی معافی کی تلاش میں ایک عالم دین کے پاس پہنچا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں 100 لوگوں کا قتل کر چکا ہوں، کیا اب بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے اس کی بات غور سے سنی، پھر نہایت نرمی سے فرمایا، تمہارے اور اللہ کی رحمت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس شخص کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ شاید برسوں بعد کسی نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ عالم نے فرمایا، لیکن ایک شرط ہے، اس بستی کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں کا ماحول تمہیں دوبارہ گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ ایک ایسی بستی کی طرف چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم بھی ان کے ساتھ نیک زندگی گزارنا۔ اس شخص نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ فوراً اپنے سفر پر نکل پڑا۔ اس کے قدم تھکے ہوئے تھے، لیکن دل پہلے سے زیادہ زندہ تھا۔ راستہ لمبا تھا، دھوپ سخت تھی، اور جسم کمزور ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، یا اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ وہ ہر قدم کے ساتھ اپنے گناہوں سے دور اور اپنے رب کے قریب ہو رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کے صرف چند لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ وہ ابھی منزل تک بھی نہیں پہنچا تھا
کہ اچانک راستے ہی میں اس کی موت آ گئی۔ اس کی سانسیں رک گئیں، لیکن اس کے دل میں آخری خواہش صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھی۔ یہیں سے اس واقعے کا سب سے حیران کن مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس شخص کی وفات کے بعد رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے وہاں پہنچ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ شخص سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، یہ عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا، دونوں بستیوں تک کا فاصلے ناپو، جس بستی کے یہ زیادہ قریب ہوگو اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیک لوگوں والی بستی اس کے قریب کر دی گئی اور گناہوں والی بستی دور کر دی گئی۔ جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت سے اس کی توبہ قبول فرما لی اور اسے بخش دیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا نہیں۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور برائی کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف زبان سے توبہ کافی نہیں، بلکہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ اور اپنی زندگی بدلنے کی کوشش بھی ضروری ہے۔ آج بھی اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہے تو اسے اللہ کی رحمت سے ہرگز ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے، اپنے گناہوں سے بچنے اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔